بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابھی ناصرہ کی بہن ہو؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ فائزہ نے سوالیہ نظروں سے دولہے کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوبصورت ہیں، ان کی رنگت سرخ و سفید، اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ دولہے کے اس سوغات سے فائزہ کے نازک دل کو دھچکا لگا۔ وہ ضبط کر گئی۔ سلیم نے اس پر بس نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی۔ فائزہ بیٹھی سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی، سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان ٹکڑوں کے ملنا بھی مشکل ہو گئے۔ ضبط کی ہزار کوشش کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بھی نکل اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی طرح شکل میں ٹپکنے لگے۔ وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور اس کی سلیم کی زبان کسی زہریلے ناک کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی صورت پر فکرے اور اس کی رنگت پر زہر کے تیز فائزہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تبھی وہ پھٹ پڑی تو بجائے اس کے دل جوئی کرتے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور فائزہ ساری رات ارمانوں کے کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی رہ گئی، بغیر کسی قصور اور گناہ کے۔ وہ ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی تھی۔ فائزہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ کو صورت کی وجہ سے ٹھکرایا گیا ہے، تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ بدصورت لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں یہ پتہ کر رہوں گی کہ خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فائزہ میری پڑوسن تھی، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیل ہونے کے سبب اس کی بہنوں کی نسبت میری اس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ناصرہ اور کیسرا کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب فائزہ بھی غیر شدہ تھی۔ اب بیوہ ماں کو فائزہ کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ ناصرہ اور کیسرا سے کہتی تھی کہ تم لوگ اب چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز ناصرہ نے ماں کو خوشخبری سنائی، رشتے کا ایک دیور نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کرے۔ ناصرہ نے سلیم سے فائزہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو، مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ امی دیکھ لیں گی، آپ کی بہن آپ کی جیسی ہی ہوگی۔ ہاں، میرے جیسی ہی ہے، ناصرہ نے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اب آپ جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ ناصرہ کی میرے جیسی کہنے سے کیا عادات و اطوار اور سلیقہ شعاری تھی، جبکہ سلیم کا مطلب صورت و شکل سے تھا، اور صورت و شکل میں ناصرہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ بس وہ سمجھا جیسی حسین ناصرہ ہے، اس کی بہن فائزہ بھی ویسی ہوگی۔ سلیم کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، ماں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی تھیں۔ سو سلیم کی ماں ناصرہ کے ساتھ اس کے والدہ کے گھر آئی اور فائزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، جس کو بہو بنانا ہو وہ اس میں اور بھی لگن دیکھتی ہیں۔ جب فائزہ سے بات کی تو سلیم کی امی کو اس میں طریقہ، تمیز، اچھا اخلاق، غرض اور بھی گن نظر آئے، سو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھ کو ناصرہ کی بہن پسند آئی ہے۔ فائزہ کی بھی تعریفیں کیں۔ سلیم خوش تھا کہ اس کی شادی ناصرہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ ناصرہ کی مثالی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی۔ سسرال میں اس کی عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتی ہے۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شعار نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ناصرہ تو سلیقہ شعار بھی تھی اور سادگی پسند بھی۔ اس کی مثالی کامیاب ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سلیم کی ماں نے فائزہ کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ ناصرہ اور کیسرا جہاں خوبصورت ہیں، وہاں ان کی
چھوٹی بہن فائزہ معمولی شکل و صورت اور سالونگ رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور پر اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، البتہ سیرت میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے سلیم کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ جھٹ پٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی گئی، مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، سو فائزہ بھی اس رات بارے سپنے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ سلیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابی ناصرہ کی بہن ہو؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ فائزہ نے سوالیہ نظروں سے دولہے کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوبصورت ہیں، ان کی رنگت سرخ و سفید، اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ دولہا کے اس سوگات سے فائزہ کے نازک دل کو دھچکا لگا۔ وہ ضبط کر گئی۔ سلیم نے اس پر بس نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی۔ فائزہ بیٹھی سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی، سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑوں بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ ضبط کے 1000 کوششوں کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور سلیم کی زبان کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی صورت پر فکرے اور اس کی رنگت پر زرقِ تیز فائزہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تبھی وہ پھٹ پڑی تو بجائے اس کی دل جوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور فائزہ ساری رات ارمانوں کے کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی رہ گئی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے پہلے قبل اپنی دلہن کے پاس موجود ہوں اور کوئی اسے غلط نہ سمجھ لے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فائزہ سوچ رہی تھی کہ مرد اتنے ظالم اور سفاک بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہے اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے۔ 1 مہینہ خاموشی سے گزر گیا۔ فائزہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے بہو سے پوچھا، تم لوگ کھینچے کھینچے سے کیوں رہتے ہو؟ یہ سوال آپ سلیم سے پوچھ لیں۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب سلیم گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے سے رہتے ہو؟ بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے؟ فائزہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ ماں، وہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔
سارے جہان میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو میرے لیے یہی چاند رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حبشی شکل مل جاتی تو اس کو بھی بہو بنا لاتی۔ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، میرا اعتماد مجھے ہی لے ڈوبا۔ کم از کم اس کی رنگت پر تو غور کر لیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے فائزہ کو؟ اتنی اچھی تو ہے، آج کل کے دور میں اتنا سلیقہ شعور لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ مجھ کو ایسی جنت نہیں چاہیے۔ تم اس کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ناصرہ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر میرا دل ہی خوش نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ اس میں تو ناصرہ بھابھی کے جیسے ایک بھی ادا نہیں ہے۔ یہ تو عجیب ہی چیز ہے مٹی کی مادو جی، اس کو نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سلیم کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار کہ طلاق کا نام بھی لیا۔ ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا جس سے شادی ہو گئی ہو نباہ کیا۔ تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تو خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر سلیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑنے جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی۔ بہت عرصہ قبل وہ بیوہ ہو گئی تھیں، انہیں بیٹیوں کے سہارے زندگی کاٹ دی۔ دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش رہ گئی، سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا سلیم کو ہدایت اور اس کے دل میں فائزہ کے لیے محبت پیدا کرے۔ سلیم نے فائزہ سے دوری قائم رکھی۔ ساس ہر وقت فائزہ ہی کو سمجھاتی رہتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا، تم بس سلیم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر ایک دن وہ تمہارا ہو جائے گا۔ فائزہ نے ساس کی باتیں مان لیں۔ وہ شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ لیکن سلیم کا دل نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ سلیم کی بے رخی اٹل تھی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سلیم ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ اس نے یہ حکم کی تعمیل کی۔ اس نے مہمانوں کے سامنے کیک، سموسے اور چائے وغیرہ رکھے تھے۔ جب سلیم کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی۔ کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ صاف تھی۔ صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج تو آنکھوں نے تمنے والی چوری لگ گئی تھی۔ اس کے آنسو پونچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تکیے کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کرتی رہی۔
پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند نے آ کر اس کو اس اذیت سے نجات دلائی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سلیم بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات نہ آیا۔ ماں اب سلیم کے اس رویے پر کر بیمار رہنے لگی تھیں۔ جب بیٹے کو سمجھاتی تو وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی تو اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا۔ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا دل کے آنکھیں کھول کر دیکھو، فائزہ ہیرا ہے اور اس ہیرے کی قدر کرنا سیکھو۔ تم کیوں عارضی چمک دھمک والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو؟ سلیم ماں کو ہی جھڑک دیتا۔ تب وہ خود کو ان دو زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگیں۔ اسی طرح اذیت سمجھتے ہوئے فائزہ کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ میکے بھی کم ہی آئی۔ ایک دن ناصرہ آئی۔ اس نے بہن کو افسردہ اور مرجھایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے فائزہ، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ وہ بولی، میں تو خوش ہوں آپا، مگر سلیم خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک نہیں کرتے تو اچھا سلوک بھی نہیں کرتے؟ اتنی بات دکھی نے دل کہہ ہی دی کہ یہ باتیں سلیم نے سن لی۔ ناصرہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو وہ کوئی دنوں سے کرنا پا رہا تھا۔ بہن سے گلے کرنے کے بہانہ بنا کر اس نے ایک روز فائزہ کے ہاتھ سے کچھ کاغذ پکڑا دیے۔ کہا کہ ہماری دنوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی یہ دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشی جو تمہیں نہ مل سکی پا سکو۔ فائزہ بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا، اب آپ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا۔ سلیم نے میرے بارے میں تفصیل سے فیصلہ کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے میکے چھوڑیں۔ ساس اس کے یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تم کو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا لیکن سب برا ہوا گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اسے بد نصیب لڑکی کو بالآخر رخصت کر دیا۔ فائزہ روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپسی آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں گرہم مچ گیا۔ بجائے سلیم کو برا بھلا کہنے کے دونوں بہنوں نے اسے ہی دوش دیا، برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہ رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ باتیں سنتی رہی، سوچ رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر کہ جس کو پار کر کے آتی ہے۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ تسلی دی۔ شام کو میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند تھی۔ میں ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ سینٹر میں داخلہ لیا، حالانکہ اس کو یہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ فائزہ نے ڈپلومہ مکمل کر لیا، مگر اس کے مضبوط اعصاب اور ہمت کے داد دیتی ہوں کہ اس نے FA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی، تعلیم مکمل کی، RT کو کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کیا۔ جلد ہی اس کے بوتیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان ساتھ امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھ کو فائزہ کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کی بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹ بنوائے۔ وہ ان کو امریکہ لے گیا جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو خوب پیزاری ملی۔ سعد نے فائزہ کو مزید آرڈر دیے کر بہت سے گارمنٹ حسب منشاء بنوائے۔ اس شخص کی قسمت کھل گئی، اس کا بزنس چل پڑا، بہت منافع پر فائزہ کے بنائے ہوئے لباس
وہاں بکتے تھے اور ڈیزائن بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار وہ آیا تو اس نے فائزہ کو شادی کی آفر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ سعد نے شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد پاکستان آئی، مجھ سے ملی تو میں اس کی خوشی دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا تھا۔ آج فائزہ کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ فائز کے تعاون سے سعد کا بزنس ترقی کر چکا تھا۔ دونوں خوشی و خرم کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی تبدیل کر کے اور ہمت نہ ہارے تو وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ ادھر سلیم نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ اپنی ساس کو اس نے 1 مہینہ بھی ٹکنے نہ دیا۔ سلیم سے ہر وقت کے بے جا فرمائشیں کر کر کے اس کا بھی جینا حرام کر دیا۔ کبھی کبھی اسے فائزہ کی یاد آتی، لیکن وہ مجبور تھا، اپنی ماں کو کھو چکا تھا، پر اپنے بچوں کی ماں برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔